السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تجوید القرآن قاعدے کی آج مشق نمبر 4 ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے وہ ہم کو کتنا یاد ہے اور کیا کیا سمجھ میں آیا ہے انشاءاللہ۔ جو سوال نمبر 1 ہے کہ وقف کے کیا معنی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، اور وقف کی جو جمع ہوتی ہے اوقاف ہوتی ہے، اوقاف، ٹھیک ہے۔ اور نیز وقف کی تعریف کریں۔ کلمے کے آخری حرف کو ساکن کرتے ہوئے سانس لے کر ٹھہرنا، یہ وقف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رموزی اوقاف کیا ہیں؟ رموزی اوقاف وقف کی علامات کو رموزی اوقاف کہتے ہیں۔ اور اعادہ کسے کہتے ہیں اور یہ کب کیا جاتا ہے؟ اعادہ جو ہے یہ پیچھے سے لوٹ کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں، اور یہ جو ہے نا کہ اور یہ کب کیا جاتا ہے؟ گولتا، وقف مرخص، وقف مطلق، وقف جائز، ان کو چھوڑ کر اگر لام کہیں آئے درمیان میں آ رہا ہوگا، اگر کوئی علامت نہ ہو یا لام ہو تو اعادہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کہ حروف موقوف علیہ کیا ہیں؟ درج ذیل الفاظ کو کیسے پڑھیں گے؟ حروف مدہ یا کسی حروف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم یہ کریں گے مصغبہ، اب اس کو ہم ہائے ساکنہ میں بدل دیں گے۔ مسمن، یہ موقوف یعنی ہم وقف میں پڑھیں اس کو۔ یحیی، کھڑی حرکات میں کچھ بھی نہیں ہوگا، مطلب تبدیلی کوئی نہیں ہوگی۔ افواجا، دو زبر تنوین کو ہم الف میں بدل دیں گے، یعنی کہ یہاں پہ الف مدہ کر دیں گے۔ افواجا، یسعی، ٹھیک ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ حروف مقطعات زبانی سنائیں۔ حروف مقطعات یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ پہلا ہے الف لام میم، عین سین قاف ہا میم، یہ ساری تختی جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں یہ ساری ہم نے سنا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کہ سکتہ کسے کہتے ہیں اور اس کے کتنے مقامات ہیں؟ سکتہ کہتے ہیں کہ سانس جو ہے، یہ دیکھیں یہ سکتہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ سکتہ والی جگہ پر تھوڑی دیر آواز بند کی جاتی ہے لیکن سانس نہیں توڑا جاتا، تھوڑی دیر آواز بند کی جاتی ہے، سانس بالکل بھی نہیں توڑنا۔ سکتہ قرآن کریم میں 4 جگہ ہوا ہے۔ سورہ کہف کی آیت میں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا، دیکھیں میں نے آواز بند کی ہے لیکن سانس نہیں توڑی، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں ہے مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا۔ سورۃ القیامت کی آیت نمبر 27 میں ہے وَقِیلَ مَنْ رَاقٍ۔ آگے سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 میں ہے کَلَّا بَلْ رَانَ، بَلْ رَانَ، آواز بند کی ہے لیکن سانس میری نہیں توڑنی میں نے سانس اپنی، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ سکتہ اور وقف میں فرق بیان کریں۔ جی، وقف میں ہوتا ہے کہ ٹھہرنا ہوتا ہے، آواز سانس توڑ دینی ہوتی ہے، لیکن سکتہ میں آواز بند کر کے یعنی کہ آواز بند کر کے سانس جاری ہونا چاہیے، یہ فرق ہے اس میں۔ اگلا سوال ہے کہ املا کسے کہتے ہیں اور یہ قرآن کریم میں کل کتنی جگہ ہے؟ یہ دیکھیں املا کے معنی ہے جھکنا، مجریہا، اصل میں مجراہا تھا، الف کو یا کی طرف اور اس سے پہلے زبر کو زیر کی طرف جھکانے کا نام املا ہے۔ یہ قرآن کریم میں صرف ایک جگہ سورہ ہود کی آیت 41 میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجریہا کا تلفظ مجریہا نہیں بلکہ قطرے کے رے پر مجریہا ہے۔
اگلا سوال ہے لا تأمنا کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ لام الف زبر لا، تا حمزہ زبر تا، لا تا۔ حمزہ ساکنہ پہ ہمیشہ جھٹکا ہوتا ہے اور یہاں پہ نون مشدد ہے، مشدد حرف کو ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف کی حرکت سے ملا کر، دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق، جیسے میم نون زبر من، نون الف زبر نا، من نا، لا تأمنا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ادغام تام اور ادغام ناقص کی وضاحت کریں۔ اگلا سوال ہے کہ وقف میں نون قطنی کیسے پڑھا جاتا ہے؟ وقف کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا نون قطنی، وصل کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، یعنی ملانے کی صورت میں۔ قرآن مجید میں 4 ایسے الفاظ ہیں جو صاد سے لکھے جاتے ہیں اور ان پر چھوٹا سا سین بھی لکھا جاتا ہے، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں 4 ایسے الفاظ ہیں جو صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر چھوٹا سا سین لکھا جاتا ہے، جیسے پہلے 2 الف میں پہلے 2 الفاظ میں سین ہی پڑھیں گے، پہلے 2 الفاظ میں، ٹھیک ہے، یبسط، باسطۃً، اور نمبر 3 میں سین اور صاد دونوں پڑھنا جائز ہے، یعنی کہ المس یا مسیطرون بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 4 میں صرف صاد پڑھیں گے، بمسیطرن، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کہ قرآن کریم میں ایسے کون سے کلمات ہیں جن کے آخر میں لکھا ہوا الف وصل میں نہیں پڑھا جاتا مگر وقف میں پڑھا جاتا ہے؟ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایسے 7 کلمات ہیں جن کے آخر میں الف لکھا ہوتا ہے، وصل میں نہیں پڑھا جاتا مگر وقف میں پڑھا جاتا ہے، جیسے انا، لکن، اظنون، الرسول، السبیل۔ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید میں 21 جگہ ہیں جہاں پر نا الف ہمیشہ پڑھا جاتا ہے۔ اور کیا ہے کہ سورہ صفات کی آخری 3 آیات زبانی سنائیں، یہ آپشنل ہے اگر آپ کر لیں تو۔ اگلا ہے کہ خالی جگہ پر کریں، وقف کے معنی ہے ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وقف کی علامات کو اوقاف بھی کہتے ہیں اور پیچھے سے لوٹ کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں سکتہ 4 مقامات پر ہے۔ وقف میں ڈیش اور ڈیش دونوں توڑ سکتے ہیں، سانس اور وقف میں ہم اپنا سانس بھی توڑ سکتے ہیں اور ٹھہر بھی سکتے ہیں۔ سکتہ والی جگہ پر تھوڑی دیر آواز بند کی جاتی ہے مگر آواز نہیں توڑی جاتی، ٹھیک ہے۔ سورتوں کے شروع میں آنے والے حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مجرے کا تلفظ مجرے، قطرے کی رے کی طرح ہوگا، مجریہا۔ شد والا حرف ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اعجمیٌ کے دوسرے حمزہ کو نرمی سے پڑھنے کو تسہیل کہتے ہیں۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔